اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کل ہر دوسرا بندہ اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ بچے اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے۔ جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو یہ بری محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان محفلوں میں بیٹھتے بیٹھتے یہ بری عادات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جس کے پڑھنے سے آپ کو دو طرح کے فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے بچے آپ کے فرما بردار نہیں، آپ کا کہنا نہیں مانتے، آپ کے قابو میں نہیں، تو انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ اچھا جی، آپ یہ عمل، یہ وظیفہ ان بچوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں جو بڑے ہو چکے ہیں، جو کالجز یا یونیورسٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں، اور اگر وہ بھی اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ ان بچوں کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ والدین بھی اپنے بچوں کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جن کے بچے اپنے والدین سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خود کئی واقعات دیکھے جن میں بچے اپنے والدین کو مار کر گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ میری زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ ہمارے ہاں ایک سرکاری ہاسپٹل ہے۔ اس ہاسپٹل میں میرا جانا ہوا تو میں نے اسٹریچر پر ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس کے پاس نہ تو کوئی ڈاکٹر تھا، نہ کوئی نرس تھی، اور نہ ہی کوئی اس کا والی وارث تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اماں جی، کیا آپ کے ساتھ کوئی نہیں آیا؟ تو اس بوڑھی عورت کا جواب یہ تھا کہ بیٹا، میرے 4 بیٹے ہیں جو کہ ویل سیٹل ہیں، یعنی کہ ان کے پاس اچھی نوکریاں ہیں اور وہ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ خاوند میرا فوت ہو چکا ہے، میرے بچوں نے ساری جائیداد لے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس طرح کے بھی واقعات دیکھنے کو ملے، بہت زیادہ دل دکھتا ہے۔ لیکن کچھ غلطیاں والدین کی ہوتی ہیں جو کہ بچپن میں ہی بچوں کی بہت زیادہ غلطیوں کو اگنور کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا دل بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے والدین سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ خیر، یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو جو دوسرا فائدہ ہوگا وہ یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں، اسکول کا سبق یاد کرتے ہیں یا پھر قرآن پاک کا سبق یاد کرتے ہیں اور کچھ دیر بعد انہیں وہ سبق بھول جاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے بچے ذہنی طور پر ایسے مضبوط ہوں گے کہ وہ جو بھی سبق پڑھیں گے انہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو پڑھنے کے 2 طریقہ کار ہیں۔ اگر تو آپ کے بچے آپ کے پاس ہیں تو آپ نے یہ عمل چینی پر کرنا ہے، اور اگر آپ کے بچے آپ سے دور ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں یا بیرون ملک ہیں، تو پھر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر تصور میں ان کے دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ مٹھی بھر چینی لینی ہے۔ مٹھی بھر چینی لے کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ اب تنہائی میں آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کر سکے۔ یہ عمل بچوں کا والد بھی کر سکتا ہے، بچوں کی والدہ بھی ان کے لیے کر سکتی ہے۔ ان کا اگر کوئی بڑا بھائی یہ عمل کرنا چاہے یا بڑی بہن یہ عمل کرنا چاہے تو ان میں سے بھی کوئی بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، چینی لے کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر درود ابراہیمی، کوشش کریں کہ کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے 3 صفاتی نام ہیں، ایک نام ہے یا نافع، ایک نام ہے یا قوی، اور تیسرا نام ہے یا علیم۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان 3 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، لیکن یاد رہے کہ ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا نافع، یا قوی، یا علیم، یہ ایک ہو گیا، یا نافع، یا قوی، یا علیم، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو چینی آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوگی اس چینی پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب اس چینی کا استعمال آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ جب بھی اپنے بچوں کو کھانے کے لیے یا پینے کے لیے کوئی چیز دیں تو اس میں اس چینی میں سے تھوڑی سی چینی مکس کر دیں۔ اگر دودھ آپ اپنے بچوں کو پلانے لگے ہیں تو تھوڑی سی چینی اس دودھ میں ڈال کر آپ بچوں کو وہ دودھ پلا دیں۔ اب دوسرے دن بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے اسی چینی کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھ کر اسی چینی پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور پھر جو طریقہ آپ کو بتلایا اسی طریقہ کار سے آپ اس چینی کا استعمال کریں۔ اب آپ نے روزانہ یہ نہیں کرنا کہ ہر چیز میں آپ نے وہ چینی مکس کر کے اپنے بچوں کو وہ چیز کھلانی ہے یا پلانی ہے۔ آپ دن میں صرف 1 مرتبہ کسی بھی چیز میں وہ تھوڑی سی چینی مکس کر دیں اور وہ چیز آپ اپنے بچوں کو کھلا دیں یا پلا دیں۔ یہ عمل آپ نے نافرمان بچوں کے لیے بھی کرنا ہے، اور جو بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں ان بچوں کے لیے بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور ان بچوں کے لیے بھی آپ نے چینی پر ہی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب جو بچے اپنے والدین سے دور ہیں، والدین نہ تو انہیں کچھ کھلا سکتے ہیں نہ پلا سکتے ہیں، تو وہ والدین یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد تصور میں اپنے بچوں کے دل اور دماغ پر پھونک مار دیں اور پھر ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ یہ چھوٹا سا اور آسان سا عمل ہے، اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اور ایک بات کا آپ نے اور خیال رکھنا ہے کہ چینی آپ نے اتنی مقدار میں لینی ہے کہ وہ چینی 21 دنوں تک استعمال ہو سکے یا 21 دنوں سے زائد دنوں تک استعمال ہو سکے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے بچے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے، آپ ان کی فرما برداری دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ اور جو بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں انشاءاللہ اللہ ان کا ذہن اتنا مضبوط کر دے گا کہ والدین دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ وہی بچے ہیں جن بچوں کو سبق تک یاد نہیں ہوتا تھا، وہ آج اسکول میں، کلاس میں ایک قابل بچے کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے وہ یہ عمل، یہ وظیفہ اپنے بچوں کے لیے ضرور پڑھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس عمل کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔